بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل راجہ ریئل اسٹوری کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ وزیر سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، سلطان معظم، آپ کو ایک افسوسناک خبر دینی تھی۔ ہم دربار سجا چکے ہیں، اس کی پرواہ آپ نہ کریں۔ جبکہ سلطان یکدم پریشان ہوئے تھے اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، سب خیریت ہے؟ کون سی افسوسناک خبر؟ ان کے ماتھے پر شیکن آئے تھے۔ کل رات ہی تو انہوں نے سکون کی سانس خارج کی تھی اور اب دوبارہ سے پریشانی سلطان کو ہلکان کر چکی تھی۔ وزیر سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، سلطان معظم، ہمارا ایک عزیز سپاہی خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ اس کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، مگر اچانک ہی آدھی رات کو اس کی طبیعت خراب ہوگی۔ طبیب صاحب اس کا علاج کرتے رہے مگر وہ بچ نہیں پایا اور صبح فجر کی اذان ہوتے ہی اس نے دم توڑ دیا ہے۔ جبکہ سلطان کو دھچکا لگا تھا، وہ حیران رہ گئے تھے۔ وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے وہ دکھ سے بولے، وزیر محترم، ہمارا سپاہی بیمار تھا اور آپ نے ہمیں اطلاع تک نہیں دی۔ جبکہ وزیر سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، سلطان معظم، اسے محض نزلہ کھانسی تھا، اس کا علاج طبیب صاحب کر رہے تھے، مگر کل رات اس کی طبیعت بہت خراب ہوگی اور جب طبیب صاحب نے علاج کرنا شروع کیا تو اس نے دم توڑ دیا۔ سلطان کافی دکھ کا شکار نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس سپاہی کے گھر ڈھیر سارا راشن بھیجا جائے، سونا چاندی کے چند زیورات بھیجے جائیں، ان کے گھر کی کفالت کی جائے اور ان کے گھر والوں کے دکھ میں شریک ہوا جائے۔ ہم دربار کا اختتام کرنے کے بعد اس سپاہی کے گھر جا کر افسوس کر کے آئیں گے۔ ان کی تدفین میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ سلطان اور وزیر آپس میں محو گفتگو ہی تھے کہ اچانک ایک اور سپاہی بھاگتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور انہیں دیکھتے ہوئے پریشان کن لہجے میں بولا، سلطان معظم، نجومی کی حالت بگڑی جا رہی ہے، وہ مسلسل آپ کا نام لے رہی ہیں، ہو سکے تو ان سے ملاقات کر لیں، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ بچ پائیں گے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سلطان الٹے پاؤں نجومی کے حجرے کی جانب آگے تھے۔ ان کے پیچھے ان کا خاص وزیر بھی تھا۔ وہ پریشان ہو گئے تھے، اچانک سے دوہری تکلیف انہیں پریشانی میں مبتلا کر چکی تھی۔ سلطان جیسے ہی نجومی کے حجرے میں داخل ہوئے تو انہیں دھچکا لگا۔ طبیب صاحب ان کا علاج کرنے میں مگن تھے، جبکہ نجومی سر پٹک کر محض سلطان کو پکار رہا تھا۔ سلطان نجومی کے قریب گئے اور ان کو دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا ہے آپ کو، سب خیریت ہے؟ جبکہ نجومی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، سلطان معظم، اپنی حفاظت کرے، خطرہ ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ جبکہ سلطان طبیب صاحب کی جانب دیکھ رہے تھے۔ طبیب صاحب سلطان کو اشارے سے ٹھہرنے کا بول کر اپنے ہاتھ میں موجود جڑی بوٹی ان کی ناک کے پاس لے آئے تھے، جس کو سونگھ کر وہ چند ہی پل میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ سلطان طبیب صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے، طبیب صاحب، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ پہلے سپاہی اور اب ہمارا نجومی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ جبکہ طبیب صاحب سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ دن سے آپ کے سپاہی کی طبیعت خراب تھی، لیکن اسے محض کھانسی اور نزلہ تھا، مگر کل رات اچانک اس کی طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ سنبھل ہی نہ پائی، اور ابھی نجومی کی طبیعت بھی اچانک خراب ہوئی تھی، مگر ہم نے موقع پر پہنچ کر انہیں دوائی دے دی ہے۔ ان کی حالت قدرے بہتر ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جبکہ سلطان کے ماتھے پر شکن آگے تھے، وہ طبیب کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، آپ فوراً ان تمام معاملات کی تحقیقات کریں اور معلوم کریں کہ کون سی ایسی بیماری ہے جو انسان کو ختم کر رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی بھی بیماری ہماری رعایا میں پھیلے اور وہ لوگ اس کا شکار ہوں۔ جبکہ طبیب نے سر اثبات میں ہلایا تھا اور سلطان دربار کی جانب بڑھ گئے تھے۔ دربار ایک شان سے سجایا جا چکا تھا۔ سلطان کو دربار میں داخل ہوتا دیکھ سب ایک ساتھ ان کے عدم میں کھڑے ہوئے تھے۔ چاروں جانب سے سلام کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ سلطان ایک شاہانہ چال چلتے ہوئے اپنی نشست کے قریب آئے تھے۔ تمام لوگوں کے سلام کا بلند آواز میں جواب دیا تھا اور اپنی نشست سنبھالی تھی۔ چند پل بعد ہی انہوں نے دربار کا آغاز کر دیا تھا، لیکن ان کی سوچوں کا مرکز نجومی کے آخری الفاظ تھے، سلطان معظم، خطرہ ہے، لیکن کیسا خطرہ؟ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا، زوال کا وقت قریب آ چکا تھا۔
دربار کا اختتام ہونے میں کچھ دیر رہ گئی تھی کہ اچانک ایک سپاہی ہڑبڑا کر دربار میں داخل ہوا تھا۔ سلطان کی زہریک نگاہیں اس سپاہی پر ہی مرکوز تھیں۔ وہ سیدھا وزیر کی جانب آیا تھا جو سلطان کے دائیں جانب کھڑا ہوا تمام معاملات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ وزیر کے کان میں خسر پھسر کر کے چلا گیا تھا، جبکہ وزیر کے ماتھے پر شکن آ چکے تھے۔ ان کے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ جو خبر سپاہی وزیر کو دے کر گیا ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ سلطان نے وزیر کو اپنے قریب آنے کا حکم دیا، جبکہ وزیر جانتا تھا کہ سلطان اسے کیوں بلا رہے ہیں۔ قریب پہنچتے ہی سلطان فکر مند لہجے میں بولے، سب خیریت ہے؟ نجومی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جبکہ وزیر سلطان کے کان کے پاس جھک چکا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا سلطان بنا جانے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، نجومی کی طبیعت اب قدرے بہتر ہے، اسے ہوش آ چکا ہے اور وہ اپنے شاگردوں سے بھی مل چکا ہے۔ سلطان معظم، مگر ایک اور افسوسناک خبر آئی ہے۔ جبکہ سلطان نے پریشان ہو کر وزیر کو دیکھا تھا، وہ سلطان کے کان کے پاس جھکے ہوئے پر درد لہجے میں بولا، سلطان معظم، ہمارا ایک اور سپاہی خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ طبیب صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو بھی وہی مرض لاحق ہوا ہے جو پہلے سپاہی کو تھا، اور وہ ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سپاہی کو بھی لگ گیا ہے۔ اس لیے ہم چاہ کر بھی اسے بچا نہیں پائے، جبکہ سلطان سر تھام چکے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ انہوں نے آخری فریادی کا معاملہ سن کر باہر موجود رعایا کو واپس بھیج دیا تھا اور معذرت کر کے اٹھ گئے تھے۔ ان کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ انہوں نے کبھی خواب و خیال میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی رعایا میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک وقت میں 2 سپاہی کا انتقال ہو جائے گا۔ اور یہ خبر کوئی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں آئے تھے اور فوراً غسل خانے میں جا کر وضو بنایا تھا۔ اس دوران نماز ظہر کی اذان بھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے جائے نماز پر بیٹھ کر گر گرا کر اپنے اللہ سے بہتری کی دعا مانگی تھی، اور جتنے بھی وسوسے ان کے دماغ میں آ رہے تھے ان تمام وسوسوں کو جھٹک دیا تھا اور سیدھا ان جنازوں کے پاس آئے تھے جن کی آج تدفین تھی۔ انہوں نے خود نماز جنازہ پڑھایا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں سپاہیوں کی تدفین کی تھی، جبکہ ان کے گھر جا کر افسوس کر کے آئے تھے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو محل میں آئے آج 3 دن گزر گئے تھے۔ سلطان اپنے 2 سپاہیوں کی موت سے اتنا رنجیدہ تھے کہ انہیں کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی اس لڑکی سے ملاقات نہیں کی تھی۔ ابھی انہیں اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ان کا وزیر پریشان حال مخصوص کمرے میں داخل ہوا۔ بنا دستک کے آج سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ سلطان حیران ہو کر ان کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ سلطان پریشانی سے چور لہجے میں بولا، سلطان معظم، غضب ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کے مزید 2 سپاہیوں کی اور موت ہو گئی ہے۔ طبیب صاحب بہت بے چین ہیں، آپ سے ملنے کے خواہش مند ہے۔ ان کا رو رو کے برا حال ہے۔ جبکہ سلطان اپنی نشست سے ایک جھٹکے سے اٹھے تھے۔ ابھی تک وہ اپنے 2 سپاہیوں کے غم سے نہیں نکلے تھے کہ اب ایک بار پھر اس خبر نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے ساختہ باہر کی جانب بڑھے۔ وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا طبیب صاحب اپنے مریضوں کو لے کر بہت حساس ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی طبیب خانے میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ انہوں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ طبیب صاحب زمین پر بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ 2 سپاہیوں کے چہرے پر سفید کفن ڈالا ہوا تھا۔ انہوں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور قدم پا قدم چلتے ہوئے طبیب صاحب کے قریب آئے اور پاس ہی 2 زانو بیٹھ کے تھے، جبکہ اچانک ہی طبیب صاحب سلطان کے سینے سے لگ گئے تھے اور زاروں قطار رونے لگے تھے۔ بادشاہ سلامت، کچھ کر دیں، نہیں تو ہم مر جائیں گے۔ ہم اس طرح سے اپنے مریضوں کو ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ نجومی کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی آپ کے لیے ایک عذاب ہے، اسے محل سے نکال دو، اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ سلطان معظم، برے دن شروع ہو گئے ہیں، اگر آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو مشکل ہو جائے گی۔ جبکہ سلطان نے حیران ہو کر طبیب صاحب کی جانب دیکھا تھا، جبکہ طبیب صاحب سلطان کو دیکھتے ہوئے مزید بولے، کل رات ہم نجومی کو دوا دینے کے لیے ان کے حجرے میں گئے تھے۔ انہوں نے ہم سے محض ایک ہی بات کہی، بادشاہ سلامت کو سمجھاؤ، کسی بھی طرح انہیں راضی کرو اور اس لڑکی کو محل سے باہر نکال دو، ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔
وہ لڑکی سلطان کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک عذاب کی مانند ہے۔ جب تک سلطان اسے محل میں رکھیں گے ان پر اس طرح کی ہی مشکلیں آتی رہیں گی، اور جیسے ہی سلطان اسے اپنے محل سے باہر نکال دیں گے تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ باتیں سن کر سلطان کچھ پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئے تھے اور بنا کوئی بات کیے بغیر ہی طبیب خانے سے نکل کر اپنے مخصوص کمرے میں آگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، لب پھرپھرا رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کوئی نیکی ان کے گلے پڑ چکی ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے۔ جب سے وہ لڑکی آئی تھی ان کے 3 روز کے اندر 4 سپاہیوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ سلطان کے لیے اپنی رعایا، اپنی فوج کا ایک افراد بہت اہمیت کا حامل تھا۔ وہ اس طرح سے کسی کو بھی مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کافی دیر تنہا مخصوص کمرے میں بیٹھے رہنے کے بعد انہوں نے اس لڑکی سے ملاقات کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگ جس طرح کی باتیں اس بچی کے بارے میں کر رہے ہیں کیا اس میں ایسی کوئی بات موجود ہے یا نہیں، یا پھر کوئی اور معاملہ ہے۔ یہی سوچ کر انہوں نے اپنا قدم محل کے اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ ان کا دل بہت عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ ان کا دل کہتا تھا کہ یہ وہ لڑکی نہیں جو ان کی زندگی میں عذاب کی مانند آئے گی، یہ کوئی اور ہے، مگر نجومی کا کہنا تھا یہ وہی ہے اور آپ کی زندگی میں آ چکی ہے۔ وہ قدم بہ قدم چلتے ہوئے محل کے اندرونی حصے میں آئے تھے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ ان کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی آئی تھی، دل کانپ اٹھا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں، وہ اپنے دل کی سنیں یا پھر لوگوں کی۔ فی الحال انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں قید کر لیا تھا۔ وہ بس اب یہ اللہ سے محو گفتگو ہونا چاہتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر چند پل باتیں کرنا چاہتے تھے تاکہ جو پریشانی انہیں لاحق ہو چکی ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے، ان پر سے یہ آزمائش کا وقت اختتام ہو جائے۔ لیکن چند لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کتنی ہی دعائیں کیوں نہ کر لیں، جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک بار پھر وزیر آیا تھا اور وہی خبر دی تھی کہ آپ کے مزید 2 سپاہیوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ایسی کون سی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کے ذریعے ایک کے بعد ایک سپاہی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سجدہ ہو گئے تھے اور تڑپ کر اللہ سے فریاد کرنے لگے تھے، یا میرے مولا اپنا کن فرما دے، میرے اوپر اتنی آزمائش نہ ڈال، تیرا بندہ اس آزمائش کو قبول نہیں کر سکتا، میرے حال پر رحم کر، یا اللہ میں تیرے کسی بھی بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا، میرے حال پر رحم کر۔ وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ رہے تھے، آنسوں سے ان کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ چند پل مزید گزرے تھے کہ ان کی زوجہ ان کے مخصوص کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر سلطان کو سجدہ کی حالت میں دیکھتے ہی ٹھہر گئی تھی۔ وہ کافی دیر سجدے میں گرے اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد وہ سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، اپنا بھیگا چہرہ ہاتھوں کی مدد سے صاف کیا تھا۔ دل میں ارادہ مضبوط کر کے انہوں نے مصلی اٹھایا تھا اور ایک طرف رکھ دیا تھا۔ وہ مردے سے پہلے ہی ان کی زوجہ ان کی پشت سے آ کر لگی تھی، جبکہ سلطان اپنی جگہ پر ساخت ہو گئے تھے۔ ان کے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑی تھی، یقیناً ان کی زوجہ کا لمس ان کے لیے سکون بخش رہا تھا۔ وہ گھوم کر ان کے سامنے آئی تھی اور سلطان کی آنکھوں پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تھی، سلطان معظم، میں آپ کو کوئی غلط قدم نہیں اٹھانے دوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ کیا ارادہ کر کے اس کمرے میں سے نکلنے والے ہیں، مگر میں اس سے پہلے آپ سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد جو آپ کا دل کرے وہ آپ کر لینا۔ انہوں نے یہ بول کر سلطان کو ان کی نشست پر بٹھا دیا تھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ سلطان تڑپ اٹھے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی زوجہ کو اپنے قدموں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ان کی زوجہ سلطان کو بیٹھے رہنے کا بول کر ان کے لیے پانی لائی تھی، ان کے لبوں سے لگایا تھا۔ چند پانی کے گھونٹ ان کے حلق میں گئے تھے تو انہوں نے سکون کی سانس خارج کی تھی۔ ان کی زوجہ سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، سلطان معظم، مجھے معلوم ہے آپ باہر جا کر اس لڑکی کو محل سے در بدر کرنے والے ہیں، مگر میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کیا اس لڑکی نے آپ سے ابھی تک کوئی کلام کیا ہے، یا پھر اس نے آپ کے کسی بھی سپاہی سے کوئی کلام کیا ہے؟
वो बच्ची महज महल के अंदरूनी हिस्से में है, किसी को बिल्कुल परेशान नहीं कर रही, जो देते हैं खा लेती है, सबके साथ हुस्न सलूक से पेश आती है। उस मासूम बच्ची का क्या किरदार जो आप उसको महल से दरबदर करने वाले हैं। सुल्तान की आंखें झुक गई थी। वो मजीद बोली, हाँ मैं मानती हूँ नजूमी की पेशनगोई कभी गलत नहीं होती, मगर इन सब चीज़ों में उस बच्ची का क्या कसूर? वो तो एक मासूम फूल है, आप उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ये आपके लिए एक इम्तिहान है। सुल्तान मुअज्जम इसको समझने की कोशिश करें। अपनी ज़ौजा की बातें सुनकर सुल्तान चंद पल खामोश रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले रोज से ही उन्हें झटके पर झटके लग रहे थे। उन्होंने खामोशी से अपनी बीवी को कदमों से उठाया था, उनके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया था और उन्हें देखते हुए बोले, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें समझाने की कोशिश की। अब जो अल्लाह को मंजूर होगा हम वही करेंगे। ये बोलकर उन्होंने अपनी बीवी को अपने साथ लगाया था और सीधा अपनी ख्वाबगाह में आगे थे, मगर उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था अब उन्होंने क्या करना है। वो जब महल के अंदरूनी हिस्से की जानिब गए थे, वही वो छोटी सी बच्ची एक कनीज के साथ बैठी बातें कर रही थी। उनके लबों पर सुल्तान के लिए बेतहाशा मोहब्बत और इज्जत थी। वो उस कनीज को देखते हुए चाहत से बोल रही थी, आपको मालूम है कनीज, हमारे बादशाह सलामत जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मालूम था अगर वो मेरी हिफाजत करने के लिए मेरे घर आएंगे तो मेरी अंधेरों से भरी जिंदगी को रोशनी में तब्दील कर देंगे। देखिए आप, मैं कितने बड़े महल में शहजादियों की मानत रह रही हूँ। अगर आज हमारी जिंदगी में हमारे बादशाह सलामत ना होते तो हम बेसहारा लोगों का कोई सहारा ना हो बनता। उनकी मिसाल सबसे आला है। मेरी दुआ है हर सल्तनत को सुल्तान मुअज्जम जैसा बादशाह नसीब हो। मुझे मालूम है मेरे बादशाह सलामत कभी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करते। मुझे यकीन है वो मेरे माँ बाप का फैसला जरूर करेंगे, उनके मुजरिमों को पकड़ेंगे। जबकि सुल्तान का दिल उसी पल कांप उठा था। वो किस नियत से उस बच्ची के पास आए थे। उन्होंने सोच लिया था कि मजीद इस बच्ची को अपने महल में जगह नहीं देंगे, जिसकी वजह से लगातार सिपाहियों की मौत होती जा रही थी। और इस बच्ची को आए महज एक हफ्ता हुआ था। सुल्तान अपने हुजरे में आगे थे। उनकी ज़ौजा उनके पास ही बैठी हुई थी। चंद पल गुजरे थे कि वजीर एक बार फिर आया था और उसने वही खबर सुनाई थी, जिसको सुनकर सुल्तान का दिल तड़प उठा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपनी बीवी की जानिब देखते हुए तड़प कर बोले थे, क्या आप अब भी कहती हैं कि मैं उस बच्ची को महल से ना निकालूं? जबकि उनकी ज़ौजा ने उनके कंधे पर हाथ रखा था और नरमी से बोली थी, सब्र करें सुल्तान मुअज्जम, जल्दबाजी के फैसले इंसान को हमेशा तकलीफ से दोचार करते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है। जबकि वो आंसू बहाते हुए बिस्तर पर ढह गए थे। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। उनके 10 सिपाहियों का इंतकाल हो गया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। 10 घराने अफसुर्दा थे। उनके घरों में मैयत हो गई थी। काफ़ी देर तक सुल्तान अपने बिस्तर पर निढाल हाल बैठे रहे थे। अचानक ही उनके जहन में नजूमी का ख्याल आया था, क्यों ना एक बार उनसे मुलाकात की जाए। उन्होंने ही इस बात का तज़किरा किया था। उन्होंने ही बताया था कि एक लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी जो उनकी ज़िंदगी को आज़ाब कर देगी। और आखिर बार उन्होंने यही कहा था कि वो लड़की उनके लिए ख़तरा है। वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़े हुए थे। उनकी ज़ौजा जो वज़ू बनाने के लिए गुसल खाने में जा रही थी, हैरान होकर सुल्तान को देखने लगी। उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं ठहरने का हुक्म दिया और सीधा नजूमी के हुजरे की जानिब बढ़े थे। वो चाहते तो नजूमी को मखसूस कमरे में बुला सकते थे, किसी सिपाही के जरिए उसे इत्तला दे सकते थे कि हम आ रहे हैं, मगर आज उन्होंने बिना किसी की परवाह किए बगैर अपने कदम नजूमी के हुजरे की जानिब बढ़ाए थे। वो जानते ही नहीं थे कि आज उनके सामने कितना बड़ा सच आने वाला है। वो जैसे ही नजूमी के हुजरे के करीब आए तो उनका कलेजा मुंह को आया था। उनके कान खड़े हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। अंदर मौजूद वो शख्स किस लहजे में बात कर रहा था, ये सोच ही सुल्तान की रूह लर्जा चुकी थी। जिस आदमी को उन्होंने हमेशा सराखों पर बिठाया था, उसे हमेशा अहमियत दी थी, वही शख्स गद्दार था। नजूमी की आवाज़ उनके हुजरे से बाहर तक आ रही थी। वो एक शख्स से बात कर रहा था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सुल्तान उलझ गए हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कातिल कौन है। उन्हें लगता है कि उनके सिपाही किसी मूजी मर्ज का शिकार होकर मरते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि असल मुजरिम कौन है।
جب انہوں نے ہمیں اس دن وہ خواب سنایا تھا، ہمیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں آنے والی جو ان کی زندگی کو عذاب کرے گی، بلکہ ہم اس دن ہی جان گئے تھے کہ ایک معصوم بچی جو تکلیف میں مبتلا ہے وہی ان کی زندگی میں آئے گی اور ان کی زندگی کو روشنیوں سے بھر دے گی۔ مگر ہمیں اپنا کام کرنا تھا، ہمیں اندر ہی اندر سلطان کی فوج کو کھوکھلا کرنا تھا، ان کے بہترین سپاہیوں کو ختم کرنا تھا، تاکہ جب وہ یہودیوں سے جنگ کا آغاز کریں تو وہ ہار جائیں اور ہم فتح کا جھنڈا لہرائیں۔ یعنی یہ نجومی کوئی اچھا انسان نہیں تھا بلکہ یہودیوں کا ساتھی تھا۔ سلطان یکدم حجرے میں داخل ہوئے تھے۔ ایک اجنبی شخص ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یقیناً یہ یہودیوں کا جاسوس تھا۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے اس یہودی کے جاسوس کو قتل کر دیا تھا اور نجومی کو بھرے دربار میں بلا کر سر قلم کرنے کا حکم دیا تھا اور اس بچی کو سب کے سامنے عزت بخشی تھی۔ سب کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ یہ معصوم پھول ہماری زندگی میں عذاب نہیں ہے، بلکہ اس نجومی نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہم گمراہی کے راستے پر نہیں بھٹکے۔ یہ بولتے ہی انہوں نے اس نجومی کا قتل کر دیا تھا اور اگلے روز انہوں نے اپنی بیوی کو بھی نماز سے نوازا تھا اور ان کا بے حد شکریہ ادا کیا تھا۔ اگر اس دن وہ انہیں نہ سمجھاتی تو وہ جلد بازی میں ایک بہت بڑا گناہ سرزد کر دیتے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر آزمائش ضرور ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کے راستے پر چلتا ہے یا پھر گھبرا کر اپنا رخ تبدیل کر لیتا ہے، مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام کر رکھتا ہے وہی شخص کامیاب ہے۔ عزیز ساتھیو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل راجہ ریئل اسٹوری کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید پیاری اور اچھی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔